فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ گنج بخشی آپ کی دونوں جہاں میں مشہور ہے، گنج بخشی آپ کی دونوں جہاں میں مشہور ہے، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اس سال 18، 19 اور 20 صفر المظفر کو ہر سال کی طرح قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سند الواصلین، الشیخ المخدوم حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا 982 عرس پاک جو ہے اس کی تقریبات شروع ہو رہی ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ 8 پشتوں میں آپ کا شجرہ نسب جا کر حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور 10 پشتوں میں آپ کا شجرہ طریقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے شیخ، ان کا نام ہے حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی۔ حضرت ابو الفضل یہ مرید ہیں حضرت حصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید ہیں حضرت امام ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور امام ابو بکر یہ مرید ہیں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ مرید ہیں حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت سری سقطی آپ مرید ہیں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی آپ مرید ہیں حضرت داؤد طائی کے، اور حضرت داؤد طائی یہ مرید ہیں حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے۔ حضرت حبیب اجمی آپ مرید ہیں حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ مرید ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ تو اس طرح حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا شجرہ طریقت 10ویں پشت میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 400 ہجری کے اندر ہوئی ہے، اور آپ کا وصال با کمال 465 ہجری کے اندر ہوا۔ تو اس طرح آپ کا سن ولادت اور سن وفات، اس سے پتہ چلتا ہے آپ کی عمر مبارک 65 سال تھی۔ جس وقت حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لاہور میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تھی 31 سال، اور لاہور کے اندر آپ رہے ہیں 34 سال۔ تو اس طرح ٹوٹل ملائیں تو آپ نے 65 سال جو ہے وہ عمر مبارک پائی ہے۔ یہ آپ کی کنیت ہے، لوگ آپ کو ابو الحسن کہتے ہیں، اور آپ کا لقب مبارک حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ
جس وقت آپ لاہور کے اندر تشریف لائے اور آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق داتا صاحب کے پاس قیام کیا اور یہاں پر آپ نے چلہ کاٹا، اور چلہ کاٹنے کے بعد جب آپ ہندوستان جانے لگے تو اس وقت آپ نے یہ مشہور شعر کہا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، کہ آپ گنج بخش ہیں، داتا صاحب گنج بخش ہیں۔ گنج بخش کا مطلب ہے خزانے لٹانے والے، فیض عالم کا مطلب ہے کائنات آپ سے فیض حاصل کر رہی ہے، دنیا کے اندر ہر طرح کا شخص وہاں پہ جا رہا ہے۔ مظہر نور خدا، اللہ کے نور کا یہ مظہر ہے۔ ناکسارا پیر کامل، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ناقص ہیں ان کے لیے کامل پیر ہیں، وہ کاملارا رہنما، اور جو کامل ہیں ان کے لیے داتا صاحب رہنما ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ شعر آج سے تقریباً اتنی صدیاں پہلے کہا گیا، اس وقت نہ کوئی نیٹ کا دور تھا نہ کوئی اس طرح کی چیزیں، لیکن خواجہ صاحب کا شعر آج ہر بندے کو یاد ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان کا شہر ہے غزنوی، یہ جو غزنی ہے، غزنی شہر تھا غزنی، اس غزنی شہر کے دو محلے تھے، ایک کا نام تھا جلاب اور ایک کا نام تھا حجویر۔ تو جلاب میں آپ کے ددحال جلاب کے رہنے والے تھے اور آپ کے ننحال جو ہیں وہ حجویر کے رہنے والے تھے، اس لیے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جو ہے حجویری بھی کہا جاتا ہے، آپ کے علاقے کی نسبت سے آپ کو جلابی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے بے شمار ملکوں کے اندر علم حاصل کیا، خراساں گئے، عراق کے اندر گئے، اسی طرح ملک شام کے اندر گئے، وہاں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ بلکہ ملک شام کا ایک واقعہ داتا صاحب اپنی کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے اوپر آرام کر رہا تھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ شریف میں باب بدی شیبہ جو ہے وہاں سے آپ داخل ہو رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ کو اٹھایا ہوا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بزرگ کون ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری امت کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ تو اس سے پتہ چلا کہ داتا صاحب کوئی عام بندے نہیں ہیں، کہ یہ وہ ہیں جو حضوری بزرگ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کو زیارت مبارکہ ہوئی، اور صوفیاء اور علماء کے درمیان ویسے بھی یہ بات مشہور ہے کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ مجھے مدینہ شریف کا ٹکٹ مل جائے، وہ جا کر داتا صاحب عرض کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر کرم فرما دیتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اپنے شیخ کی تلاش میں نکلیں، شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو ہواؤں میں اڑے، اور ولی وہ نہیں ہوتا جو پانی پر تیرے۔ فرمایا ولایت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے کر آئے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاریں۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی ساری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزاری ہے۔ آپ کے شیخ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن انہوں نے آپ سے فرمایا کہ اے بیٹا،
میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں لاہور کے اندر، لاہور میں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر میرا فیض تقسیم کرنا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ وہاں پر تو میرے پیر بھائی پہلے موجود ہیں، میرے پیر بھائی وہاں پر حضرت حسن زنجانی پہلے وہاں پر موجود ہیں۔ تو شیخ نے کہا کہ میں نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان سے چلیں اور سفر کرتے 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 لاہور کے اندر پہنچے۔ جب یہاں پر پہنچے تو شام کا وقت تھا اور لاہور کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ یہ جسے ہم آج بھاٹی گیٹ کہتے ہیں، بھاٹی گیٹ کے مغرب کی طرف داتا صاحب جو ہے رات کو بیٹھ گئے اور رات وہاں پر آپ نے گزاری۔ جب صبح کا وقت ہوا تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت اندر سے لاہور سے ایک جنازہ باہر آیا اور میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کن کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حسن زنجانی ہیں، ان کا جنازہ ہے، یہ حضرت حسن زنجانی ان کا جنازہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا کہ میرے شیخ نے جو لفظ کہے تھے اس کے اندر حکمت کیا تھی۔ تو اس طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لاہور کے اندر تشریف لائے، اور جب آپ تشریف لائے تو اس وقت بے شمار یہاں پر بت خانے تھے اور ہر طرف بت پرستی کا دور تھا۔ ذرا غور کریں کہ 982 سال ہو چکے ہیں داتا صاحب کو اب یہاں سے گزرے ہوئے ہیں، کہ 982 یہاں آپ کا عرس پاک ہے اس سال۔ تو 982 سال سے پہلے یعنی 1000 سال سے پہلے جب آپ داتا صاحب یہاں لاہور میں آئے تھے تو پھر کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آتے ہی یہاں پر سب سے پہلے مسجد بنوائی۔ ہندو لوگ بھی مذاق اڑانے کے لیے وہاں پر آ گئے، جو اپنے تھے وہ بھی آ گئے۔ جب آپ نے نماز پڑھائی تو یہ لاہور ہے، یہاں سے سعودی عرب اور خانہ کعبہ جو کتنے ہزاروں کلومیٹر دور ہے۔ آپ نے جب سلام پھیرا تو لوگوں کو کہا کہ وہ سامنے جو ہے وہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، لہذا اس مسجد کا قبلہ درست ہے۔ تو گویا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہاں سے جو ہے لوگوں کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروائی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو ولی ہوں اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، اللہ کے ولی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ راوی کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اس وقت کہتے ہیں راوی جو ہے بھاٹی گیٹ کے دروازے کے پاس سے گزرتی تھی۔ راوی کے کنارے پر بیٹھ کے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت جو ہے ہاتھ میں دودھ لیے کہیں جا رہی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے یہ دودھ کہاں پہ لے کے جا رہی ہیں؟ عرض کی کہ میں یہاں ہمارے ایک جوگی ہے اس کا نام ہے رائے راجو، یہ دودھ میں اسے دینے جا رہی ہوں۔ فرمایا کہ آج دودھ مجھے دے دو۔ عورت کہنے لگی اگر ہم اس کو دودھ نہ دیں، وہ جوگی ہے تو ہماری بھینسیں جو ہیں وہ دودھ کی جگہ پر خون دینا شروع کر دیتی ہیں۔ وہ جوگی آدمی تھا، سفلی علم تھا اس کے پاس، جادو کرتا تھا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس علم لدنی تھا، روحانی علم تھا، اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ آج مجھے دے جاؤ۔ وہ عورت دودھ دے کر جاتی ہے، گھر میں جا کر دودھ دھوتی ہیں تو پہلے سے زیادہ ان کی بھینسیں دودھ دیتی ہیں، دوسروں کو بتاتی ہے، تیسروں کو بتاتی ہے، لوگ جو وہ داتا صاحب کے پاس دودھ دینے آ گئے۔ اور یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو جوگی نے جب یہ دیکھا تو وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لڑنے کے لیے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ لوگ مجھے دودھ دیتے تھے اور آپ نے منع کر دیا، آپ کو میری طاقت کا پتہ نہیں۔ یہ ساری باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیری جو بھی طاقت ہے تو اپنی طاقت ظاہر کر، مجھے دکھا کہ تیرے اندر کتنی طاقت ہے۔ اس نے اپنے سفلی علم کا اظہار کیا اور وہ رائے راجو جوگی جو ہے وہ ہوا کے اندر اڑنے لگا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے جو
لکڑ کے جوتے پہنے تھے جسے کھڑامے کہتے ہیں، آپ نے وہ ہوا کے اندر چھوڑی تو وہ اس کے سر پر لگیں، اور جب اس کے سر پر لگیں تو جوتے جو ہے اس رائے راجو کو نیچے لے کر آئے۔ آتے ہی اسے پتا چل گیا کہ یہ کوئی جادو کا کمال نہیں، یہ کوئی روحانی علم کا کمال ہے، اور یہ بزرگ جو آئے ہیں ان کے پاس کوئی غیبی طاقت موجود ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر وہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہوا، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خادم مقرر ہوا۔ آج دیکھیں 1000 سال ہونے کو ہیں، لوگ آج بھی اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے ہیں، جو دودھ والے ہیں وہاں پر دودھ کی سبیل لگاتے ہیں، اپنی طرف سے وہاں پر جا کر تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ 1000 سال ہو چکا ہے، داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پاک کے ساتھ جو 2 قبریں ہیں، ایک قبر ہے شیخ ہندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور دوسری جو قبر ہے وہاں پر لکھا ہے شیخ لطفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ جو شیخ ہندی ہیں یہ وہی اس وقت کا رائے راجو تھا کہ جس کو داتا صاحب نے مسلمان بھی کیا اور اپنے پاس جو وہ خادم بھی رکھا۔ کتابوں کے اندر آتا ہے ان کا خاندان صدیوں پھر 1-2 سال نہیں، صدیوں پھر داتا صاحب کو مجاور رہا، صدیوں پھر داتا صاحب کے خادم بنے رہے، اور آج تک وہ خاندان اسی طرح داتا صاحب کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ تو خیر یہ 2 واقعات ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا 1000 بادشاہ آئے، 1000 سلطنتیں بدلیں، 1000 بادشاہ آئے، 1000 سلطنتیں بدلیں، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی، نہ بدلی ہے نہ بدلے گی حکومت میرے داتا کی۔ میں نے پچھلے سال کہا تھا کہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے جائیں انارکلی ہے، اب انارکلی تھوڑا سا انٹر ہوں تو مشرق کی طرف ایک مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا بادشاہ قطب الدین ایبک، اس کا مزار موجود ہے، قطب الدین ایبک کا جو ہے وہ مقبرہ موجود ہے۔ اپنے دور کے اندر یہ قطب الدین ایبک بڑا سخی تھا، لوگ اس کو لکھ داتا کہتے تھے، لکھ داتا اس وقت اس کو اپنے دور میں کہتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے دنیا دار آئے، لیکن آپ وہاں پر جا کر دیکھیں، مقبرہ جہانگیر شدرے میں جا کر دیکھیں، آپ کو کوئی دعا کرنے والا نہیں ملتا۔ لیکن میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی شان مبارک کا عالم یہ ہے، اگر کوئی بندہ سردیوں میں چلا جائیں، گرمیوں میں چلا جائیں، صبح چلا جائیں، شام چلا جائیں، دوپہر کے وقت چلا جائیں، میلہ لگا ہوا ہے وہاں پر اللہ کی مخلوق آ رہی ہے، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وہاں پر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، لوگ وہاں پر آ کر نمازیں پڑھتے ہیں، لوگ وہاں پر آ کر حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا یہاں پر مجدد الفسانی آتے رہے، یہاں بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آتے رہے، یہاں بڑے بڑے بادشاہ آتے رہے، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا دور اور داتا صاحب کا دور ایک ہی دور ہے، اور سلطان محمود غزنوی کی داتا صاحب سے ملاقات بھی ثابت ہے۔ تو جس وقت سلطان محمود غزنوی یہاں سے گزرا تو آپ کا جو خادم تھا ایاز، وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی اور نوکری کی ہے، میں آج آپ سے ایک چیز مانگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایاز مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ اب باقی جو زندگی ہے بوڑھا میں ہو چکا ہوں، اب زندگی کی امید باقی نہیں رہی، جو زندگی کے چند لمحے ہیں آپ مجھے اجازت دیں میں اس اللہ کے ولی کی بارگاہ کے اندر گزاروں، اس اللہ کے ولی کے قدموں میں گزارنا چاہتا ہوں۔ اور پھر سلطان محمود غزنوی نے کہا اس شرط پر اجازت دوں گا، تو نے صبح بھی میرے لیے دعا کرنی ہے اور شام کو بھی میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اور پھر وہ ایاد جو محمود تھا، محمود ایاد ہے، آج بھی اس کا مزار جو ہے وہ رنگ محل تھوڑا سا آگے جائے وہاں پہ موجود ہے، تو یہیں پر ان کا وصال ہوا۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کتنے بڑے یہاں پہ شاعر گزرے ہمارے، اور مسلمانوں کے جو ہے وہ قومی شاعر نہیں بلکہ ایک اسلامی شاعر کی حیثیت سے گزرے ہیں۔ آپ جس وقت پڑھا کرتے تھے اور جس وقت پنجاب یونیورسٹی کے اندر پڑھایا کرتے تھے، فجر کی نماز، جوید مندل سے فجر کی نماز
داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ کر پڑھا کرتے تھے، اور وہاں پر سحری کے وقت آتے ہیں، تہجد وہاں پر پڑھتے ہیں، اور فرماتے کہ اللہ کا ایک خاص نور ہے جو اس بارگاہ کے اندر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اور علامہ اقبال، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، جسے دنیا اپنی کتابوں کے اندر قلندر لاہوری کے نام سے جانتی ہے، وہ یہاں پر جب داتا صاحب میں مراقبہ کرتے ہیں اور داتا صاحب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، یہ حجویر کا بادشاہ ہے، یہ حجویر کا شہنشاہ ہے، اور مخدوم امم، یہ بڑے بڑے جو اولیاء یہاں پہ گزرے ہیں اور اللہ کے جو بڑی بڑی مخلوق یہاں سے گزری ہے، یہ ان کے مخدوم ہیں، یہ اولیاء کے مخدوم ہیں۔ مرکد او پیر سنجر راہ حرم، فرماتے ہیں داتا صاحب کا مدار پیر سنجر راہ حرم کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے لیے بھی آپ کا مزار احترام کی جگہ پر ہے، احترام والی جگہ ہے۔ حرم کا معنی ہے احترام والی جگہ۔ جب وہ بھی یہاں پر چلا کاٹ کے جاتے ہیں تو یہ جہاں پر دنیا والوں کو بتا کے جاتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مدہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، فرماتے ہیں مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ پھر آگے فرماتے ہیں بند ہائے کو سار اساں گسیگ، کہ یہ جو پہاڑیوں کے دشوار گزار راستے ہیں، داتا صاحب ان دشوار گزار راستوں سے گزر کر یہاں پر آئے۔ در زمین ہند تخم سجدہ رین، آپ نے اس یہاں پر ہندوستان کی زمین کے اندر سجدے کا بیج بویا ہے، سجدے کا بیج بویا ہے۔ آپ کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، سلطان الاولیاء۔ ہم سنی ہے غوث پاک کو ماننے والے ہیں، لیکن داتا صاحب کا زمانہ غوث پاک سے بھی پہلے کا زمانہ ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر آپ کو سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے، اور تصوف کے سلسلے کے سب سے پہلے آپ جو ہے یہاں پر بانی ہیں۔ آپ کا سلسلہ تصوف جو ہے وہ جنیدیہ ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ تک آپ کا سلسلہ وہاں جاتا ہے۔ عہد فاروقی از جمالش تازہ شد، فرماتے ہیں کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جو تبلیغ کی ہے، جو آپ نے لوگوں کو قرآن پڑھایا، دین پڑھایا، اور نبی پاک کے احکامات لوگوں کو بتائیں، اور جو محبت کا پیغام آپ نے لوگوں کو دیا، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے، آپ کے جمال کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے کردار کی وجہ سے، آپ کی پاک دامنی کی وجہ سے، اور آپ کے جمال کی وجہ سے عہد فاروقی تازہ شن۔ اقبال کہتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور کی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ حق سے حرف او بلند آوازہ شن، کہ حق جو ہے وہ آپ کی تبلیغ کی وجہ سے بلند ہوا، کہ جب آپ آئے تو 3000 یہاں پہ بت خانے تھے۔ کتنے؟ 3000 بت خانے۔ لیکن داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایسی تبلیغ فرمائی ہے، حق سے حرف او، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے اسلام کا بول بالا ہوا، آپ کی تبلیغ کی وجہ سے یہاں پر اسلام پھیلا ہے، اور جو بت خانے تھے وہ مسجدیں بن گئیں۔ آج کا دور بڑا المیہ کا دور ہے۔ آج تو جو مسجدیں ہیں نا، مسجدیں یہ یہود و نصارہ ان کے اوپر قبضے کر کے، آپ مسجد قرطبہ دیکھ لیں، دنیا کی سب سے بڑی مسلمانوں کی مسجد ہے اندلس کے اندر، انہوں نے عیسائیوں نے 700 سال ہو چکے ہیں قبضہ کر کے، انہوں نے اس کو کلیسا اور چرچ بنا دیا ہے۔ آج تو یہ عالم ہے کہ مسجدیں جو ہیں وہ چرچ اور کلیسے وہ لوگ بنا رہے ہیں۔ لیکن داتا صاحب کا کمال یہ تھا کہ آپ نے ایسی تبلیغ کی، جو بت خانے تھے آپ نے گرائے نہیں، ان بت خانوں کو آپ نے اللہ کا گھر بنا دیا ہے، اللہ کا گھر بنایا۔ اور بت خانوں کے اندر جو لوگ بتوں کی عبادت کرنے والے تھے ان کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا۔ آج وہ لوگ جو ہے وہاں پر اذانیں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، آج وہ اللہ کا نام وہاں پر بلند کر رہے ہیں۔ پاسبان عزت ام الکتاب، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اقبال کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن پاک، فرماتے ہیں کہ داتا صاحب قرآن پاک کی عزت کے محافظ ہیں، داتا صاحب قرآن پاک کی عزت کے محافظ ہیں۔
از نگاہ خانہ باطل خرام، آپ کی توجہ مبارک نگاہ ہوتی ہے تو خانہ باطل خرام، تو جس طرح میں نے آپ کو کہا جو بت خانے تھے وہ تمام کے تمام جو وہ مسجدیں بن گئی۔ خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت، اقبال کہتا ہے پنجاب کے اندر اگر آپ کو اسلام کا نور نظر آ رہا ہے، اسلام کی ایک روشنی نظر آ رہی ہے، یہ صرف اور صرف داتا صاحب کی رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ خاک پنجاب، پنجاب کی خام از دمے او زندہ گشت، آپ کے دم قدم، آپ کے نفس کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے پنجاب کی خاک جو ہے وہ زندہ ہے۔ صبح ماں از مہر او تابندہ گشت، اقبال کہتا ہے ہماری صبحوں آپ ایک روشن سورج ہیں، اور اس روشن سورج کی کرنوں کی وجہ سے ہماری صبح جو ہے وہ روشن ہے۔ اقبال نے کہا ہمارے آباء و اجداد نے جو کلمہ پڑھا ہے نا، کلمہ پڑھا ہے وہ داتا صاحب کی برکت کی وجہ سے پڑھا ہے۔ یہاں ولی تو کوئی آیا نہیں، یہاں پر نبی تو کوئی آیا نہیں، برصغیر پاک و ہند کے اندر ہے جس نے سب سے زیادہ تبلیغ کی ہے نا، وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولیوں نے یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے وہ تبلیغ کی ہیں۔ بڑی باتیں ہیں یہاں پر کرنے والی، لیکن میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، آپ کی کتاب ہے کشف المحجوم، کشف المحجوم۔ کشف المحجوم کے اندر آپ نے جہاں پر اللہ کی توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، اہل بیت کی شان کو بیان کیا، اور صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کیا ہے، تابعین کا مجھے ایک ایک کا نام یاد ہے کشف المحجوب کا، کہ کس کس تابعی کا نام آپ نے ذکر، میں گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہوں، تابعین کا ذکر کیا۔ اور یہ کشف المحجوب تصوف کی ایسی کتاب ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا کوئی شیخ نہ ہو، جس بندے کا کوئی مرشد نہ ہو، جس بندے کا کوئی پیر نہ ہو، وہ داتا صاحب کی کشف المحجوب پڑھ لے، یہ کشف المحجوب اس کی شیخ جیسی رہنمائی کرے گی، کشف المحجوب اس کی شیخ جیسی رہنمائی کرے گی، اس قدر پائے کہ یہ کتاب ہے۔ اور یہ آپ کے ایک دوست ہے حضرت ابو سعید، انہوں نے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے تصوف کے بارے میں چند سوال کیے تھے، یہ ان سوالوں کے جواب جب آپ نے دیے تو وہ فارسی کے اندر آپ نے یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب۔ کشف کا معنی اٹھانا، اور محجوب حجب یحجب سے ہے، حجاب سے ہے، حجاب کا معنی ہوتا ہے پردہ۔ کشف المحجوب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب نے پردوں کو اٹھا دیا ہے۔ بندے اور خدا کے درمیان جو پردے ہوتے ہیں، بندے اور خدا کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں، بندے اور خدا کے درمیان جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، بندہ اس کتاب کو پڑھے تو یہ ساری رکاوٹیں، سارے حجابات اور سارے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ کتاب کشف المحجوب ہے، یہ بندے اور خدا کے درمیان پردوں کو اٹھا دیتی ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اسے چاہیے کہ اگر وہ یہ کتاب پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے، سچے دل کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ کشف المحجوب کے اندر بڑے بڑے واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت ابراہیم کا بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رکی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایک مرتبہ امام مسلم مغربی سے ملنے کے لیے گئے۔ یہ واقعہ غالباً میں نے پچھلے سال بھی سنایا۔ جب آپ ملنے کے لیے گئے، بڑی پتے کی بات ہے ویسے، حضرت ابراہیم حضرت امام مسلم مغربی کے پاس ملنے کے لیے گئے۔ جب ملنے کے لیے گئے تو مغرب کی نماز کا وقت تھا، اور امام مسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ابھی سورہ فاتحہ کی تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ ان کو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی آتی، ان کا تو تلفظ ہی درست نہیں ہے، ان کی زبان کے اندر تھوڑی سی لکنت تھی، تو وہ تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں نے ان کے پیچھے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ اسی وقت باہر نکل آئے، اور باہر دریا کا کنارہ تھا، وہاں پر جا کر بیٹھ گئے۔ امام مسلم مغربی نماز سے فارغ ہوئے تو دریا کے کنارے حضرت ابراہیم رکی بیٹھے ہوئے تھے، دو شیر آتے ہیں
وہ ابراہیم رکی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم رکی دوبارہ با کر اسی خانقاہ کی طرف جاتے ہیں، اسی جھونپڑی کی طرف جاتے ہیں، اسی مسجد کی طرف جاتے ہیں جہاں پر امام مسلم ہے مغرب کی نماز پڑھا کر ہیں، وہاں پر اپنا کوئی اوراد اور وظیفے کر رہے تھے۔ تو جس وقت امام مسلم نے دیکھا اسی وقت فوراً اٹھے، اور آپ نے دونوں شیر جو تھے جو پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، حضرت امام مسلم مغربی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے دونوں شیروں کے کانوں سے پکڑا اور کانوں سے پکڑ کر ان کو مروڑنا شروع کیا، اور آپ نے کہا تمہیں کہا نہیں تھا کہ جو ہمارے مہمان ہوتے ہیں تم نے ہمارے مہمانوں کو تنگ نہیں کرنا، تم نے ہمارے مہمانوں کو تنگ نہیں کرنا، تو حضرت ابراہیم کو تنگ کیوں کر رہے ہو؟ یہ کہنا تھا کہ حضرت ابراہیم رکی فرماتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے یہ سارا معاملہ دیکھا بڑا حیران ہوا۔ جب شیر واپس چلے گئے تو میں نے امام مسلم مغربی سے پوچھا کہ امام مسلم بتا اللہ نے تجھے یہ مقام کیسے عطا کیا کہ تیری جانوروں کے اوپر بھی حکومت ہے، تیری زبان میں اللہ نے اتنی تاثیر پیدا کر دی ہے، تو جانوروں کو حکم دیتا ہے، جانور تیری بات مانتے ہیں۔ امام مسلم مغربی نے میری طرف دیکھ کر کہا، اس بات کو داتا صاحب کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، فرمایا امام مسلم مغربی نے حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ کر کہا تم لوگ ظاہر پرست ہو، تم لوگ ظاہر پرست ہو، اور تم لوگ دین کو دنیا کے لیے سیکھتے ہو، اور تم ساری زندگی دنیا کے ڈر سے اپنا ظاہر سنوارتے رہتے ہو، اپنا ظاہر درست کرتے رہتے ہو، کہیں دنیا ہمیں یہ نہ کہہ دے، کہیں لوگ یہ نہ کہہ دیں، کہیں لوگ کیا کہیں گے۔ ساری عمر تم نے دنیا کی خاطر گزاری ہے، اور ساری عمر تم نے دنیا کی خاطر اپنا ظاہر درست کیا ہے۔ فرمایا ابراہیم اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر اپنے باطن کو درست کیا، اللہ کی رضا کی خاطر میں نے اپنے دل کو درست کیا، میں نے اپنے دل کا قبلہ خدا کی ذات کو بنایا۔ جب میں نے اپنے باطن کو درست کر دیا تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو اللہ کا ہو جا اللہ تیرا بن جائے گا، تو اللہ کا ہو جا خدا تیرا بن جائے گا۔ اور شیخ سعدی اپنی بوستان کے اندر فرماتے ہیں کہ تو اد حکم داور گردن مہ پیچ، تو خدا کے حکم سے گردن نہ پھیر، تو خدا کے حکم سے گردن نہ پھیر، کہ دے حکم تو گردن ہر کہ جب تو خدا کے حکم سے گردن نہیں پھیرے گا تو تیرے حکم سے بھی اللہ کی مخلوق گردن نہیں پھیرے گی۔ جب تو خدا کا حکم مانے گا تو پھر سمجھ لینا کہ مخلوق خود بخود تیرا حکم ماننا شروع ہو جائے گی۔ یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، زے حکم تو گردن ہرگز مہ پیچ، کہ تیرے حکم سے بھی دنیا اور مخلوق گردن نہیں پھیرے گی۔ 55 منٹ ہو چکے، 2 منٹ کا ایک واقعہ۔ حضرت حبیب بن اسلم رائی داتا صاحب فرماتے کہ ایک مرتبہ میرا دل کیا، میں نے بڑا نام سنا تھا حضرت حبیب بن اسلم رائی کا، میرے دل کے اندر خواہش ہوئی کہ میں ان سے ملنے کے لیے جاؤں۔ فرماتے کہ جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور میں نے دیکھا کہ ان کے پاس جو ان کی بکریاں چر رہی تھیں، اور اس جنگل کے جو ان کا ریوڑ تھا، جنگل کے اندر جو بھیڑیے تھے، وہ بھیڑیے جو ہیں وہ بکریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ بھیڑیے بکریوں کی کیا کر رہے تھے؟ نگرانی کر رہے تھے۔ بھیڑیے بکریوں کی، اعلیٰ بھیڑیے اور بکریے کا جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، بکری کا اس نے شکار کرنا ہوتا ہے، اور بھیڑیا جو ہے بکری کی نگرانی کر رہا ہے۔ کہتے جس وقت حضرت حبیب بن اسلم نے سلام پھیرا تو میں نے کہا کہ یہ جو تیرے بھیڑیے ہیں، یہ جو بھیڑیے انہوں نے تیری بکریوں کے ساتھ صلح کب سے کر لی ہے؟ بھیڑیے کا تو کام ہی چیر پھاڑ کرنا ہوتا ہے، اور اس نے اپنے شکار کو چھوڑ کیسے دیا؟ یہ شیر اور بکری جو ہے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر پانی کیسے پی رہے ہیں؟ یہ بھیڑیے نے بکریوں سے صلح کیسے کر لی اور کب سے صلح کر لی؟ حضرت حبیب جواب دیتے ہیں، اے علی بن عثمان یہ بات یاد رکھنا، جب سے میں نے خدا سے صلح کر لی ہے، جب سے میں نے خدا سے صلح کر لی ہے، یہ جنگل کے درندوں نے میرے جانوروں کے ساتھ صلح کر لی ہے، اس بھیڑیے نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ مخلوق تیرے ساتھ صلح کر لے، تیرا بھی حق بنتا ہے تو خدا کے ساتھ صلح کر لے، تیرا حق بنتا ہے تو خدا کے ساتھ صلح کر لے۔ آج تو یہی بات ہے، ہم مزاروں کے اوپر جاتے ہیں، جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں، تویز لینے کے لیے بڑی بڑی دور جاتے ہیں،
اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مرضی کے مطابق چلے، اللہ ہماری مرضی کے مطابق چلیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ کہتا ہے اللہ میری مرضی کے مطابق چلیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے اللہ میری مرضی کے مطابق چلیں۔ کاش اگر لوگ خدا کی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بندوں کو وہ بھی عطا فرمائے گا جو بندوں کے وہم و گمان کے اندر میں نہیں ہوگا۔ آج لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، گھروں کے اندر قرآن نہیں کھولتے ہیں، گھروں کے اندر بے پردگیاں ہیں، قرآن کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، اسلام کا پتہ نہیں، عزت و احترام کا پتہ نہیں، شرم و حیا کے جنازے نکل چکے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی۔ حضرت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی شخص نے سوال یہ کیا کہ آج بھی لوگ درباروں پہ جاتے ہیں لیکن وہاں سے فیض کیوں نہیں ملتا؟ یہ ذرا توجہ سے آخری جملہ میں کہنے لگا، لوگ آج بھی درباروں کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کے پاس جاتے ہیں، بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، لیکن آج مزارات سے فیض کیوں نہیں مل رہا؟ آج مزارات سے فیض پہلے طرح کیوں نہیں ملتا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے، جب بندہ کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے نا تو جانے سے پہلے سارے خرافات کرتا ہے، سارے وہ کام کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی والے ہیں، اللہ کے احکامات کی پامالیاں کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، اولیاء کرام کی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے تو اللہ کے ولی اس سے پہلے ہی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ان سے پہلے ہی ناراض ہوتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے صاحب مزار سے کشف حاصل ہو، فیض حاصل ہو اور تجھے برکت مل جائے، کسی اللہ کے ولی کے دربار پر جائے تو تیری مشکل حل ہو جائے، تو پہلے جانے کا طریقہ کار یہ ہے، آداب یہ ہیں کہ تو اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے جا، اپنے گناہوں سے معافی۔ یہ نہیں کہ داتا صاحب چلے گئے اور ساری کو بندہ ہیرا منڈی چلا گیا پھر کہنا لو جی داتا تو یہ ہے، وہاں تو شرک کے اڈے ہیں۔ کسی آج تک عالم نے نہیں کہا کہ داتا صاحب جا کے سجدہ کرو، کسی عالم نے نہیں کہا کہ داتا صاحب کا میلہ شروع ہو رہا ہے آپ نے سرکس لگانی ہے، کسی عالم نے میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ لکھا ہو کہ داتا صاحب جانا ہے تو ساتھ آپ نے ہیرا منڈی بھی جانا ہے۔ یہ داتا صاحب کی تعلیمات نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگان دین کی تعلیمات نہیں ہے۔ بزرگان دین کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول یاد آنے چاہیے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔